بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کھلے آگ پر بھاوے سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راکے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا خطبہ نبی سے پڑھائیں مسالوں کے دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام علیہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر رضی اللہ عنہ سورہ زمر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے
کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک لیں گے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق کائنات ہے، وہ اکیلا ہی تمام عبادات کا نفع و نقصان کا اختیار اسی اکیلے کے پاس ہے، لہذا اسی کو پکارنا، اسی سے دعا کرنا، اسی سے امیدیں وابستہ کرنا اور اسی سے خوف کھانا چاہیے۔ ہر مسلمان جو نمازی مسلمان ہے، ایک نام نہاد مسلمان ہے جس کا اپنا اقرار ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ یعنی میرا فتویٰ نہیں، ایک مسلمان وہ ہے جسے اللہ کے رسول مسلمان مانتے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان نہیں مانتا۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کون ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ مدینہ منورہ کے پاس پاک فضاؤں سے یہ آواز آتی ہے، نہیں نہیں یہ مسلمان نہیں، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر سنیں، ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ ان دونوں میں سے مسلمان وہ ہے جس کو مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں سے پاک آواز آئی کہ تو مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کو حضور فرماتے ہیں مسلمان ہے، فرمایا وہ نماز پڑھنے والا۔ فتویٰ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے۔ بعض کٹ پونجیے بڑے دانشور بڑے پھرتے ہیں، کدو کریلے جیسی شکلیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، دانشور بڑے ہوئے مولوی فتوے لگاتے ہیں۔ بھائی ہم فتویٰ نہیں لگاتے، رسول اللہ نے فتویٰ لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بے نماز ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بے نمازی اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان نہیں۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی فرمایا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فرق کرنے والی کافر اور مسلمان میں جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، فرمایا مسلمان ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے رسالت سے آتا ہے، فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فہو کافر۔ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ کا منکر ہے، فرمایا اس کی نماز کا اعتبار نہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے، نماز کا منکر ہے، پڑھتا نہیں ہے، وہ انکار ہے نہ نہیں پڑھتا،
فرمایا وہ بھی مسلمان نہیں. یہ ہے اپنے آپ کو بزو میں خود مسلمان کہنے والا. ایک وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان. اب مسلمان تو وہ ہوگا جس کو حضور فرمائیں گے مسلمان. یہ مولوی کے اختیار کی بات نہیں ہے. اب جو مسلمان ہے وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے جو فرض ہے. 5 نمازوں کی ہر رکعت میں اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 دفعہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سے بات کو سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ میری بات سن کے آپ نے سینے میں جا کے اسے دفن کر کے رکھ دیں. جتنا مجھ پر فرض ہے اتنا ہی آپ پر بھی فرض ہے. ہماری کانفرنس تھی کل پرسوں جنگا میں، تو وہاں بنیامین آدم نے ایک بات بیان کی وہ پڑھا میں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اکیلے جائیں دین کو سنیں بس اپنے آپ تک رکھیں. یہ آپ کیسے ذمہ دار ہے وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے. دین کو سنیں، اپنے دوستوں کو سنائے. سنانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. سنانے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا سے پڑھ دو یا گفتگو اس انداز سے کرو کہ دوسرے دن آپ کے پاس بیٹھنا بھی دوبارہ نہ جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہے کہ 2 دوست تھے. ایک دوست دوسرے دوست کو روز جب بھی ملتے وہ اس کو چائے پر بلا لیتے. اللہ کا دیا وہ سب کچھ تھا. کبھی کھانے پر بلا لیتے، بلا کے اسے توحید کی دعوت دیتے. اچھا یہ دھیرے دھیرے لگے رہے. یہ توحید کی دعوت دینے انہیں غصہ آئے. غصہ تو آتا ہے جب ایک اللہ کی دعوت دی جائے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. کہا جائے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، مشکل کشا ہے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ملاوٹ کر لی جائے کہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہم درویشوں کے منکر نہیں، ہم اس خرافات کے منکر ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہے. ہم نہیں مانتے اس کو. وہ پھر ہم پر کوئی فتوا لگائے یا ولیوں کو نہیں مانتے تو لگاتا پھر اس کی اپنی مرضی ہے. آپ یہاں آتے ہیں کبھی بھی میرے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ میں کسی بزرگ کا نام لوں رحمت اللہ علیہ نہ کہوں. کہنا بھی چاہیے. اب کیا کہتے ہیں بابا فرید ایسی بات آگے دے رہے ہیں. ان کا ایک شعر ہے، پڑھتا تو بہت کم ہوں، بچوں ہی نہیں میں دیتا شعروں کی طرف. وہ کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تو چاٹو دے مسیح. تو جب ہم ایسے تو رحمت اللہ علیہ نہ کہہ دیتے. وہ کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تو چاٹو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا. جو مسئلہ ہے بابا فرید نے خود ہی حل کر دیتا نا مشرکاں واسطے. اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا. یار اس جملے تو میں بالکل نہ سر تو لے کے نہ پیر میں نال نہ ٹک نہ میں نور ہو گیا تہاڈی نہیں تو سمجھ آئی. تو ستا رب جاگدا. لا تأخذه سنة ولا نوم. اور فریدا تم ستا تے رب جاگدا. بابا فرید نے مسئلہ حل کر دیتا ہے. تم ستا تے رب جاگدا. اور فرمایا میرے مریدوں کے یہ نہ سمجھ لینا کہ بابا فرید مشکل کشا ہے، یہ تو سو بھی جاتا ہے، اللہ سوتا نہیں. اور فریدہ ستیا تم چاڑو دے مسیح،
کمی بن جا اللہ نے کہا کئی بندے نا مزے لیتے ہیں مزے شادی کرا دی مزے لیتے ہیں مزے میں نے اللہ نے کہا تھا کمی اللہ نے کہا تھا کمی تگڑے کا کمی ہو رہی تو تھوڑ نہیں ہوتی اللہ نے کہا تھا کمی ہو رہے یہ بابے نے مسئلہ حل کر دیتا ہے اٹھ فریدہ ستیا میں بابا تیرو دیر ہو گئی ہے ٹائم ہو گیا مسجد کی صفائی کا اٹھ کرو نہیں سمجھ رہے جنہیں بنایا تو رہی اسی کو آگے دے یہ کیا کہتے ہیں اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کل خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے بابا مرید کہتے ہیں نہیں اٹھ فریدہ ستیا تو چاڑو دے مسیح کیوں ستا رب جاگ رہا اچھا ابھی تو بابا جی سوئے ہوئے ہیں اپنے سونے کا انداز فکر بیان کرتے ہیں یہ ولی اللہ لوگ ہیں درویش لوگ ہیں اب بابا جی فوت ہو گئے بابا جی یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں جو سو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا تو جو دفن ہو جائے وہ بھی نہیں ہوتا سمجھے تنقید نہیں ہے میرا مقصد کسی بات کسی کو نقص نکالنا مقصد نہیں کسی کو گالیاں دینا بھی مقصد نہیں اس کے تو میں خلاف ہوں اس انداز سے بات کرو کہ دوسرے کی عقل میں بات آئے وہ بات کو سمجھے گالیاں دینا تو مقصد ہی کوئی نہیں اب بابا جی سمجھا رہے ہیں سویا ہوا کیا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے سویا ہوا کافر ہوتا ہے ایک ہی عرضی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ماں سو جائے گی باپ سو جائے گا بھائی سو جائے گا کبھی ایسا زندگی میں بھی وقت آتا ہے انسان آواز مارتا ہے بابا بابا سویا ہوا ہے آواز مارتا ہے ماما ماما سوئی ہوئی ہے آواز مارتا ہے میری پیاری بیوی بیوی جی سوئی ہوئی ہے بیٹے کو آواز مارتا ہے تھکا آرہا وہ کہتا ہے بیبی سویا ہوا ہے آخر میں ایک اندر سے آواز نکل دیا تو اللہ آسمان سے کہتا ہے لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر مانگ کیا مانگتا ہے اٹھ فریدہ ستیا تو چاڑو دے مسیح تو ستا دے رب جاگ دا اس کے اندر بھی بڑی حکمت کی بات ہے کیوں ستا دے رب دیکھی کسی نے بلاٹ تے قبلہ کر لگیا سوچی مالک تے ستے ہے رب جاگ دے کسی دا حق کھان لگیا سوچی اے تے ماڑا ہے دسا ہے اللہ قہار بھی ہے تے جبار بھی ہے دیکھی کسی دی عزت دی طرف ہاتھ ودان لگیا سوچ نہیں اے تے بدلا نہیں رہ سکتا لیکن مالک جیڑا ہے وہ بے دا پیا ہے فرمایا اٹھ کر فریدہ ستیا تم چاڑو دے مسیح پہلی بات یہ سمجھ آئی ولایت چاہیے تو مسجد میں آ فقیری چاہیے مسجد میں آ درویشی چاہیے مسجد میں آ میں بات کر رہا تھا کالی یاد رکھا جو پوچھ رہی پر میں کتنے چڑھی وہ دوست اس کو بلاتا تھا دعوت کا یہ نہیں کسی مسئلہ سن کے کیوں جاتا جی مسئلہ بڑا کام ہے تو آتے کون کتنے بندے ہدایت پہ آئے اسی کتنی محنت کی تھی اللہ نے دی واسطے وہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں ہمیں کیوں ایک تو شعر میرے دل سے آ گئے اس شاعر نے بڑی اچھی بات کی ایک اکیلی جان سی ایک اکیلی سچی گل تے میٹھی زبان سی اینی تبلیغ ہوندی سچی گل تے میٹھی تائیں سارے جانتے چاہتے گل سچی زبان میٹھی
ہر سچی کے زبان دیکھو نا، ایک بندہ ساری زندگی اس کو بھول جائے. میں کئی لوگوں کو آپ بھی دیکھتا ہوں صبح کی نماز پڑھتے ہیں، جو حضرت کرم علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جا رہا ہوتا ہے، کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بازار پہ جا رہا ہوتا ہے، کیا ہو گیا بھائی حاضری لگانے جا رہے، اے صاحب دی تیری تسلی نہیں ہوئی؟ یہ واحد حاضری ہے جس کے لیے معلن، معلن پتہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان کرنے والے. معلن اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. ایک ایسی ہستی ہے جس کے لیے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. آجا حاضری کا وقت ہے، آجا دربار کھلا ہے، آجا. الصلاۃ خیر من النوم. اور اس حاضری پر تجھے یقین نہیں آیا، تو حاضری دینے کے بعد وہاں جانا تو نے ضروری سمجھا. کبھی تجھے توفیق نہ ہوئی اپنی ماں کی قبر پہ جا، اپنے باپ کی قبر پہ جا، کبھی ان کی قبر پہ بھی جا کے کہے السلام علیکم یا اہل القبور. اور کبھی تجھے توفیق نہ ہوئی کہ تیری زبان سے کبھی یہ کلمہ نکلا ہو ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ تو تجھے توفیق نہ ہوئی، بابا جی کے دربار میں جانا کہاں سے نکال لیا تم نے؟ اور پھر قبر میں جانے کی کیا مطلب نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جایا کرو، لیکن ایک قبر مخصوص کسی کو مشکل کشا سمجھ کے جانا یہی شرک ہے. اور میں قبرستان میں جایا کرو. کیوں جایا کرو؟ اور بھائی آپ کو پتا چلے اس کا بھی جنازہ اٹھا تھا میرا نہیں جائے گا، اس کا بھی جنازہ لوگوں نے پڑھا تھا میرا نہیں پڑھا، اس کو بھی کفن پہنایا لوگوں نے مجھے کیوں کفن پہنایا. کبھی بڑی باتیں ہوا کرتی تھی میری، آج پوچھنے والا کوئی نہیں. سکا بھائی چھوڑ کے چلا گیا، سکی بہن چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا، بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، سارے چھوڑ کے چلے گئے. ہم تو جاتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے رہتے ہیں جنازے پڑھنے پڑھانے کے لیے. جلدی ہوتی ہے سب کو، جلدی بیٹوں کو بھی ہوتی ہے، بھائیوں کو بھی ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی ہوتی ہے. میں بات کر رہا تھا، وہ مالدار آدمی تھا، اس کا دوست بھی تھا. وہ بنیامین ناور صاحب نے یہ بات بیان کی، میں حیران رہ گیا. کہنے یہ اسے توحید بیان کریں میٹھے میٹھے انداز نہ، کہتے انداز نہ ساٹھ نہیں کاٹ مار. کئی بندے آتے جمعہ پڑھا کے لوگ کبھی کوئی مسئلہ پوچھا لگے اور آپ لڑکی ہم جامعات کا باہر کاٹ کے بیٹھا ہوں ان سوڑ میں ہوئی میں مسئلہ دستا. یہ بدتمیزی ہے پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر اس میں کیا نقصان ہے؟ عالم دین اگلے کی عقل کو مد نظر رکھ کے اس سے گفتگو کرتا ہے. یہ جو بندہ پاس بیٹھا ہوئے جامعات کا پڑھا ہوگا یہ ساٹھ کٹ مار سانو خطرہ پہ دیتا ہے کوئی پڑھ دو ہم کہ جو اس معاہدے میں کر دیتا ہے. ادب کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسا بندہ ہے اس کی عقل کو پرکھو، اس کی عقل کے مطابق اس سے گفتگو کرو. اعلیٰ عقل کا مالک ہے اس انداز سے گفتگو کرو، درمیانی عقل کا مالک ہے درمیانی انداز سے گفتگو کرو، چھوٹی عقل کا مالک ہے یہ تو اللہ کی تقسیم کی ہوئی ہے نا، الگ الگ عقلیں عطا فرمائی. ایک قرآن کا حافظ ہوتا ہے فرما سارا قرآن سنا کے چلا جاتا ہے، غلطی نہیں ہوتی، اللہ سے عطا فرمایا. ایک بندہ اسے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی تقسیم ہے. اب وہ اس کو بلاتا ہے. ایک دن وہ بہت ہی چڑھ گیا، انہوں نے کہا میری جان نہیں چھاڑتا. میں حیران رہ گیا. صاحب نے جو بات کی
تھے وہ دوست. اب اس کے منہ سے نکلا کیا؟ کہنے لگا میں ساری مزارات قبلہ میں مجھ کو کچھ آج سمجھنا چھاڑتے نا میں اپنی کوئی کا رشتہ دے دوں. یعنی انہیں سٹ مار دیتی نا کہ چھوٹی کی سٹ کے ہے نہیں. وہ بندہ بھی بڑا کاروباری تھا, اس نے اس کو سنا تحمل سے سنا اور کہنے لگا چاہتے ہیں کوئی کا رشتہ دیتا داری کوئی تو یہ تو ہی بیان کرنے کو آسان کام ہے. کانے سننے پہنے میں ایویں نارے تو آٹے پیسے بچائیے نارے بھی سام بدنام کرتے ہیں نارے تو آٹے پیسے بچائیے تو نارے سام بلتا بدنام کر دے ہو. اور بدنام کو بندہ کپڑا سستا لے آتے ہیں ساری زندگی اندر بندہ بڑا چنگا سا بندہ بڑا چنگا سی جڑا تہاڈی انگلی پھڑ کے توفیق ہے ہدایت دے نال اللہ دے دروازے تے لے آوے اونوں سی بدنام کر دے بھابی کی ہے. اچھا اے دا بھی معنی سمجھ لو. وہابی کا معنی ہے مانگنے والا. کیا کرنے والا؟ مانگنے والا. اللہ کا ایک نام ہے وہاب. اللہ کا نام کیا ہے؟ وہاب. اینڈ نام معروف ہے لیکن اللہ نے صرف نڑینوے نام نہیں کتابوں کے اندر تقریباً 11,000 نام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا سکھائیے اللہ تیرے ان ناموں کے واسطے نال دیکھو جی مسئلہ سن لو ہے جیسے یعنی یار بیٹھ جا یار تینوں چھان دیں نہیں جا کے بیٹھ جا ذرا آرام کر بیٹھ جا بند کر دو. نبی کریم یہ مسئلہ سمجھ لو اسی کی کہنے ہیں اللہ سانو خدانے دے واسطے نہ دے آنے انہوں نے کہا کسی میں سے ہو سانو خدانے دے واسطے نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھا دیا کس کے واسطے سے مانگنا ہے. فرمایا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا حی یا قیوم یا جبار یا کریم. پھر پڑھنا اللہم انی اسألک اللہ میں تیرے کو سوال کر رہا ساریاں تعریفاں تیرے بارے میں تے کدے واسطے نہ سوال کرنا بے ان لک الحمد ساریاں تعریفاں تیرے واسطے لا الہ الا انت الحنان المنان اللہ تو پیار کرنے والا تو احسان کرنے والا یا بدیع السماوات والارض یہ اللہ کے نام ہے یا بدیع السماوات والارض اے زمین و آسمان کو بنانے والے پیدا کرنے والے ان کی تخلیق کرنے والے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اے جلالت والے اے عزتوں والے یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہ تیرے قرآن کیا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا جدو واسطہ دینا پوے اللہ دے ناماں دا واسطہ دیا کرو. کدا واسطہ دیا کرو اللہ دے ناماں دا واسطہ دیا کر. اے نہ کیا کر اندر پانچ تن پاک اندر پاک قابل عزت ساڑھے سے دار قابل ساتھ احترام کیا نبی علیہ السلام کی آگے پانچ تن پاک ہو تو 12 امام کتنے گئے اور 12 امام کتنے گئے یعنی وہ بھی پاک وہ بھی اور حضرت حسن کی ساری اولاد پاک ہے تو اللہ حضرت حسن کے باپ بچے کافر نے ہاں میں ذمہ دار آدمی ہوں. حضرت
آل عقیل بھی میری آل ہے، آل عباس بھی میری آل ہے، آل علی بھی میری آل ہے، آل فاطمہ بھی میری آل ہے۔ جو پنجاب کے اندر آل رکھ دیتا رسول اللہ کے فرماتے ہیں پانچ میرے، آل عباس بھی اولاد، آل عقیل بھی اولاد، علی بھی اولاد، فرمایا ساری میرے نے میری آل ہے۔ انہیں آخیا پانچ جی اسی نہیں مانتے، اسی کہتے ہیں حضرت حسن کی ساری اولاد پاک، حضرت حسین کی، حضرت عباس کی بھی ساری اولاد پاک، حضرت عقیل کی بھی ساری اولاد پاک۔ کیوں؟ ساری کائنات کو پاکیزہ ترین ہستی نے آخیا سارے میری آل نے، سارے میری آل نے۔ فرمایا تم نے سمجھ رہے نا؟ پھر کیا کہنے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تیرے نامہ دا واسطہ ہے، اللہ تیرے نامہ دا واسطہ ہے، اللہ تیرے نامہ دا واسطہ ہے، اللہ تیرے انہاں نامہ دا واسطہ ہے جنہاں نامہ دا خیرات کوئی لگے، اللہ تیرے انہاں نامہ دا واسطہ ہے جنہاں دا تیرے سوا کسے کوئی لگ نہیں۔ حضور کی دعا ہے، خدا ترجمہ ہے۔ ایک دعا کے اندر حضور فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، یہ حضور فرما دے رہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہ تیرے بندے دا میں بیٹا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک کان یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ سب تو پہلا حضور نمائی دے رہے اللہ تو کلا ہے، اللہ تو کلا ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ساتھی کوئی نہیں، تیرا حصے دار کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ فرمایا آپ کی فرماتے ہیں اللہ میں تیرا بندہ تیرے بندے دا بیٹا، اللہ تیری بندی دا بیٹا، اللہ کی گوائیاں دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تو کلا ہے، تو کلا ہی مشکل آسان کرنے والا ہے، کبھی اور دے کر اپنی پیدائش دے تینوں سمجھ آ جائے گی، اور دے کر ہوتے نیٹ دا زمانہ ہے، نیٹ کھولتے ہوئے بچہ ماں دے پیٹ اندر کیکڑ بندا گیا ہے کی سینکو بنا کی دیتا ہے، جو ہے کی سینکو ذرا سوچ دے گئی، ہے کی سینکو ہے کی سمے ذرا سوچ دے گئی۔ آواز ہوتی ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ بچیا سمارا سورت نماز سورت دہر انہاں پہلی آیت رب ترجمہ میں کی جا کے کہا پھر آکھی باقی کو تو اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا فرما دی۔ حقیقت میں کرتا سن وہابی دا معنی کی ہے مانگنے والا، مانگنے والا، وہابی دا کی معنی مانگنے والا، اللہ دا کی نام انکا انت الوہاب، دینے والا، کون؟ دینے والا اللہ، یہ لینے والا، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ بنانے والا، یہ بننے والا، وہ خالق یہ مخلوق، وہ داتا یہ منگتا، اللہ اللہ، وہ داتا یہ منگتا، وہ غریب نواز یہ گداگر، اور تو نے کسی کو داتا بنا لیا، کسی کو غریب نواز بنا لیا، کسی کو لجپال بنا لیا، کسی کو سخی بنا لیا۔ وہ داتا بھی وہ ہے، غریب نواز بھی وہ ہے، لجپال بھی وہ ہے، جناب سنتیاں کے چاپ یعنی احکام کا کرنے والا بھی وہ ہے۔ فرمایا وہاب وہ ہوتا ہے جو دینے والا اور دیتا ہی جائے، دیتا ہی جائے، دیتا ہی جائے، اور ایسا دیتا جائے کسی سائے کے سوال سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ یہ ہے وہاب کا معنی۔ تو بابے فرید آپ دیتا ہے نا تو ستا تے رب، تو ستا تے رب جاگدا، بابا جی دس گئے جڑا سو جائے داتا نہیں ہوں
ہوتا جو سو جائے داتا اور سمجھو گا جڑا سو جائے داتا نہیں ہوندا جڑا سو جائے مشکل کشا نہیں ہوندا جڑا سو جائے غریب نواز نہیں جو ہوندا جڑا سو جائے وہاب نہیں جو ہوندا جڑا مر جائے وہ بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا سننا ذرا بات سمجھو ہمیں کہتے ہیں پیر کو نہیں مانتے ہم تو سب کو مانتے تو آگیا جی حرکتیں نہیں کہ جلدی مانتے نہ پہلا مانتے تھا نہ ہون مانتے نہ ابو مانتے کیوں منیے مشرف ہو کے بات کریے کدی کدی میں جمعہ کو جو پڑھا دے میں کہ بڑی دن لوگ میرے تو ہی تے کوئی نہیں ہوئی کدی کدی میں دس رہا ہوں حضرت تک جو فرمایا جس وقت اسی کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی گل نہیں ساڈے بھائی کے بریلوی بھی مسلمان نے جو بندے بھی ساڈے بھائی نے مسلمان نے میری عادت ہے وہ ضروری نہیں کہ جنازہ پڑھنا ہوئے تو بندہ پڑھ جائے انہوں مدے سے پتہ لگ جائے یا میں اتنے موجود ہوگا میں انشاءاللہ تعالی جنازہ نہیں کری کسی کا پڑھایا میں پڑھنا جا پڑھانا پائے بریلوی ہو کوئی بھی ہو حالانکہ کہ جنازہ میں پڑھانا تھی کھوریاں نے قبرستان وہ کھوریاں نے قبرستان جنازہ پڑھایا تھے وہ کھوریاں نے اپنا کھوریاں نے لوگ آتے پڑھیاں نے قبرستان تو غوثیہ مسجد ہے جڑے حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ تعالی عنہ اللہ کی عمر سے برکت پان آمین کہتے ہیں جانتا ہے کہ وہ کی عمر 4 سال بعد ہے یہ مولوی دے بعد ہی کھڑا ہو بہت نقبی نہ بہت کھڑا ہو اللہ قاری صاحب کی عمر سے برکت پان آمین وہ ہی وہ قاری صاحب نے اگے مینوں ویکھیا نا تے جماعت جنازے گاہ دے وچ کہ مسلے تے کھلوتے ہیں تے قاری صاحب پڑھدے ہیں ویکھ کے قاری صاحب نے بس کے مار دیا اگوں بندے بھی ہوندے سن آکھیا تساں جنازہ پڑھانا نہیں قاری صاحب نوں غصہ چڑھیا انہاں کہ جنہ پڑھانا نہیں پہنچ گئے جنہ پڑھانا نہیں اسی اللہ نے فضل کرنا کبھی نہیں نصیحت امام صاحب دے پیچھے کھلوندے ہیں تو بھی دیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ درویش بھی آئے ہیں اچھا کہ کتنے جنازہ گاہ کتنے آج بابا جی نے شیر کی جمعہ ہو گیا سارا موج اسی طرح نہیں آتا سی باقی نہیں آتے 4 تکبیر نماز جناب یہ بھی سمجھ نہیں آتا نماز عربی میں تے نیت پنجابی میں یہ نماز کرتا کھول دیا مول گیا نماز کیڑی زبان سے نیت آج نہیں ہوگی نہیں سمجھ آئے گا تو سمجھ ہوتی تھے آرگری جی مزاح ہی مان جاتا انہوں نے مزاح نہیں دیتے اور نہ کاکھ نہیں دیتا اس قوم کی کہا پہ کہا نماز جنازہ عربی میں سے بھی کوئی بندے کو گل یاد ہے تو میرا کاؤ بڑی کھانا چاہیے تھا میرا آپریشن کی مرشد والا کبیرہ کا پیغمبری دعا مثل جوہر کا اس میرے ناشتے سے لیا کرو پالیاں بنا وہ مارنی ہوتا تھا جماعت کا جو کہ ہن دسو نماز کا دے وچ عربی وچ نیت وہ گل بنتی بنتی ہے مینوں بھی سمجھ آتی ملتی ہے وہ مڑا کے سر کون کیا نام پڑھ نماز وہ گھر آیا مائی بیچاری پنڈ کی بی بی تھی وہ ماں بیبے نہ فارسی بولنے لگ گیا بیبے نہ کہ بھیا 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 کا مان دے دیا آپ کا بنا پانی آپ کے زمزم نہیں آتے آپ کا کی مان پانی بیبے نو آ کے تو سیدھا ماں پانی دے بیبے دی پانی پیو پرانے بندے تے بیبے دی جانتے سن جی اپنی بات کتنا سونا پیار ہے ماما ممی ٹیچر نے تربیت خیر وہ کہنا لیا اما بچاری کوئی کھپتی سی تھی انہوں پتہ کوئی نہ لگا وہ آپ مکان کا ماری گیا سمجھ رہی یہ دسو مینوں نماز کا لیجر کوئی راضی ملتی ہے کا ایک بندہ ہی بولتے ہیں باقی کسی بھی سے کوئی راضی ملتی ہے کا نہیں
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت ارادے کا نام ہے، دل سے زبان سے نہیں. زبان سے ایک مقام ہے، جب عمرے کا احرام باندھنا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ لبیک کہتا ہوں میں، عمرہ کے لیے لبیک کہتا ہوں میں، حج کے لیے دین سے کہا دیا گیا. اب یہ سویا نہیں مویا ہے، سویا نہیں پاپا جی آتے نے سوتے ابھی خود نہیں جانتا تے موئے آتے آتے سب کچھ جانتا ہے. پاپا جی میرے نزدیک پاپا بھی سچے تو اللہ نے میرے کو تاکہ کا مشکل ہوگا. پاپا جی آتے نے تو سوتا تے رب ٹھیک ہے. بابا جی آتے نے سوتے ابھی کافر ہوتا ہے، یہ آتا ہے موئے ابھی سب کچھ جانتا ہے. اور 4 تکبیر نماز جنازہ یہ کام ہوتا ہے. میں غلطی کرا تو سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دے اور میں دسیا نا کہ مسئلہ دسن تو یہ کون بیٹھے دو دنوں کا وقت ہوئی ہوتی ہے مسئلہ دسن والا. میں پھر کئی بار یہ نہیں پوچھ رہا ہوں جامعہ عادت پڑھے آئے گی 4 تکبیر نماز اوکے کیا یاد کی تھی یہ سب اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت پاؤں بالکل دیکھتا ہوں میں نے کہا سب تم لوگ سناؤ نہیں وہ کہتے باتیں کو لوگ سنانی ہے. جس نے وزیر بنایا پڑھتا ہے جامعہ علی جو پڑھتا ہے کام کیوں نہیں ہے بن گیا وزیر. بڑا ساڈے وزیر بھی دیکھو نا فیصلے ہیں وہ ایک ساڈی وزیر ہے میں نے اذان بچ رہا ہے اذان جنازے کی نیت دونوں نہیں ہوتی ہوئی 4 تکبیر نماز فرض ثنا واسطے درود واسطے دعا واسطے دعا واسطے حضرت جھومتے کپڑ کے بعد یہ مشکل چھاپ آ گیا چادر پہ گئی جھنڈے لگ گئے نے ڈھول بج گئے نے نہیں بجتے ڈھول بج گئے عرس شروع ہو گئے کیوں ہم دادا سنن لگ پے پھر غلط نہ کرو لیے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر جھوم دے یہ مانتے ہیں کہ مغرور نے مشکل کشاری بننا مویا کے مشکل کشاری بننا سوتے ہیں کہ ابا نہیں گال سمجھ اما نہیں سمجھ بابا فرید کہہ رہے کہ اٹھ فریدہ سوتے ہیں تو چاڑو دے مسیح دیکھو جی آتے بابا فرید شیر کی جمعہ ہو گیا اٹھ فریدہ سوتے ہیں تو چاڑو دے مسیح تو سوتا رب جاگنا یا جنازے کی نیت بدل دے یا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا دعا واسطے اسلام واسطے اللہ کے درود واسطے نبی پاک دے دعا واسطے حضرت جیو دے یہ بدلو نا کچھ ذکر ہونا کہاں چل رہا ہوں مشکل جام ہونا. کسی گلی میں آپ کا دادا ہے کسی گلی میں سخی ہے کسی گلی میں غریب نماز ہے کسی گلی میں پتہ نہیں کیا کیا نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی جمعے بتایا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کو وصیت کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ پڑھے جاؤ گے جنہاریاں گلا سکھاتے ہو نا توحید سکھاؤ نہ لو. شیطان بڑے چال باندھتا ہے انج ہوتا ہے کوٹھے تے چڑھنا ہوے بوڑی دی لوڑ ہے تھلے لینا ہوے رسی دی لوڑ ہے اور کی کرنا ہوے کی ہو تسی اللہ اللہ ہے اسے کسی دی لوڑ اللہ اللہ ہے اسے کسی بھی لوڑ نہیں وہ بھی ہر کسی نو لوڑ ہے. اے اللہ سماد کا ترجمہ کرتے ہیں علماء حضرات بے نیاز یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ میں سمجھا جیدہ کام کسے دی مدد تو بغیر چلے جیدہ کام بغیر چلے تے جیدی مدد تو بغیر کسے دا کام نہ چلے انہوں سماتا نہیں سمجھ رہے گا نہیں سمجھ رہے گا یعنی جیدی مدد دے بغیر کسی دا کام نہ چلے انہوں کیا دے تے جنہوں کسی دی مدد دی لوڑ نہ ہوئے انہوں سماتا دے وہ اللہ ہے
وہ کون ہے؟ اللہ نے اس واسطے دس دیتا جڑا سو جائے وہ بھی غافل ہے، وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، منگنا پیار ہے رب کو نہیں ہوگی، اذا سألت فاسأل اللہ، نیٹ کھول کے بھی ہے نا کیکر بڑھا دیتا سن، کیکر کپڑے سے ڈھک جائے، کپڑے سے بدبو آئے، ہاں اللہ کہتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر، اور تم تیز قابل سے تیرا ذکر بھی کیتا جائے، یہ نہیں کہ تیرا مالک فرمایا پورے زمانے تیرا ذکر کیتا ہے کہ اس قابل نہیں سے لم یکن شیئا مذکورا، سنتا ہے نتیجہ سوارا ہے، فرمایا لم یکن انا خلقنا الانسان من نطفۃ، دیکھنا ذرا پتہ ہے آپ سے کیا بنایا، اللہ کے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں تمہیں کرنا والا بنایا، میں تمہیں اکھاں والا بنایا، میں تمہیں زبان والا بنایا، میں تمہیں ہونٹ عطا فرمائے، میں تمہیں دند دیتے، میں تمہیں عقل سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ظالمہ میں اتنا کچھ کیتا، میں نہیں آخیا ظالمہ، اللہ کہنے ان الشرک لظلم عظیم، میرے حق کا معاملہ آیا تو تم آ کے بنانا چاہتا ہے، یاد رکھنا دادا کی قبر میں ہوتی، یہ تو پھر وہ تیسری کہہ سکتے ہیں، تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں دادا کی قبر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، غریب نواز کی قبر بھی نہیں ہوتی، سخی کی قبر بھی نہیں ہوتی، جس کی قبر ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوگا، ایتر کو سی ہوندی ہے یہ ہوندی ہوگی اللہ کے فضل نال تے آسان ہو، اور چلو اور کچھ نہ کریو وہ کرنا تو میں آخیا آج تسی نا قرآن کھولو تے یار کوئی قرآن کا ترجمے دے نال ہے نا این جو جانے جو پتہ واسطے آتے پڑھے قرآن کی کرنا ہے ضرور ہے، 24 گھنٹے اللہ نے ہم دیتے ہیں کہ 5 منٹ 24 گھنٹے جو اللہ واسطے کاٹ دو کتنے منٹ 5 منٹ کرنا لگے، آج قرآن ضرور ہے کھولنا ہے، کھول کے طریقے سپارے کا دوجا رکوع شروع ہوتا ہے، یہ میں تھوڑے سانی کا شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، دوجے رکوع دی دوجی آیت اگوں شروع کر اج خوشی شروع کر بھائی تسی جا کے نہ ایت کچھ ترجمہ ایسی سامنے نہ کرنا، مجھے پتہ ہے کہ ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہوگا، نیٹ کھولو کہنے ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں ترجمہ پڑھو اللہ تمہیں ہدایت پر لے آئے گا، ایک آیت الکرسی کا ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا جا کے، میں نے آپ کو بتا دیا تیسرا سپارہ رکوع نمبر 2 دوسرے رکوع کی آیت نمبر بھی 2، آیت نمبر بھی 2، اس کا ترجمہ ضرور دیکھو گے نہیں پڑھو گے آپ دیکھو گے نہیں، ایسے کو بندہ بہت ہو گیا تھا نا بازار میں بڑا ہونا صبح میں سونا تب میں دوبارہ کر میں سونا میں 8-9 بجے کا سونا میں نیند نہیں ہوتی، وہاں بربادہ ہونا پڑ گیا، پریشان ہو گیا میں فون میرا کام نہیں ہوتا، میں نے کی کہا انہوں نے کہا کہ کہاں رہنا ہے کی رہنا ہے کتنا درد رہنا ہے املی نہیں آ کے ٹکان والے کھجور نہیں آ کے ٹکان والے وہ کی کرنی ہے آئے نور پڑھیا گائے کی تمہارے نور کو میں کہڑے نور کو نور کا مانا کی ہوتا ہے روشنی، اور خود ہی نہ بولے تو کہ میں پوچھا تھا کہ میرے نام پڑھے
مزاق نہیں کرتا غصہ نہیں ہونا کہنا مخاطب کرنے میں پڑھنے تے نور دا کی معنی ہے میں کہ آیا تو نور پورے ہوئے کام اندھیرے پورے کرنا پیا گٹکاں دیو گٹکاں تو دوستو وہ گٹکاں کی کرنیاں نے ابا جی بہت ہو گئے نے گٹکاں پڑھ دیاں ابا جی بہت ہو گئے کی پڑھ دیاں نے گٹکاں غصہ نے مجھے بڑا آیا میں صبر کر گیا میں کہا کل بڑی ماری میں کہا ربنا پھر دی والے والے دیا بھی ہوندا ہے اور ربنا پھر دی والے دیا بھی ہوندا ہے اور کبھی یہ بھی آکھے اللہ بخش دے مینوں بھی تے میرے ماں پیو بھی کبھی یہ بھی آکھے گٹکا لینا آ گیا اور گٹکو خدا کا خوف کرو تو بتائیے نا آج دوسرا کی جا کے پڑھنا ہے کدھا ترجمہ سیہور اسی نا میرا بات کرنے خمیرہ ساؤس میں اندر ہی خمیرہ ریشم کی مرشد والا تے دعا مثل دعا تاجے بھی کھانی دعا دماغی دعا کا بہت کمزور ہے جی ہونے میں سیاست کے کار کرنا تے پھر نہیں ہوئے گا ایم بی بی ایس پسا کیتے ہیں سارے سیاست پھر مینوں تسی کوشش کرو کہ میں وہ گلاں کراں اس لیڈر دے مطابق چلنا جڑا موٹا لیڈر تے میں نہ تسی اس لیڈر دے مطابق چلو جڑا ساری کائنات دا لیڈر ہے جڑا ساری کائنات دا کی نام ہے انہاں دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر کرسی پڑی اوتھے برکتاں میں پڑھ کے تو سنا دینا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کلا ہے اللہ الا هو الحی القیوم وہ زندہ ہے ساری کائنات کو زندہ وہ رکھتا ہے وہ نہ رکھے ساری کائنات زندہ رہ نہیں سکتی قیوم فرمایا وہ قائم ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن اول بھی ہوئے آخر بھی ہوئے ظاہر بھی ہوئے باطن بھی ہوئے انت الاول ليس قبلك شيء نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو ایسا اول ہے تیرے تو پہلا کوئی شے نہیں تھی انت الاول ليس قبلك شيء انت الاخر فليس بعدك شيء اللہ آخر بھی تمہیں تیرے بعد کوئی شے نہیں وانت الظاہر فليس فوقك شيء اللہ ظاہر بھی تمہیں تیرے تو اوپر کوئی شے نہیں وانت الباطن فليس فرمایا اللہ تیرے باطن کے بعد بھی کوئی شے نہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه مسئلہ تھی مکتب ہے لا تأخذه سنة ولا نوم له ما لا تأخذه انہوں نیندر بھی نہیں دیا انہوں نیندر کے دور نکالے انہوں بھی لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ساری زمین کا مالک بھی ہو جائے آسمان کا مالک بھی ہو جائے جو جنت کے درمیان ہے وہ مالک بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں درمیان کی ہے زمین کے تھلے کی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من الذی یشفع عنده الا باذنہ اور اجازت نہ ہوئے تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا نبی بھی نہیں کر سکیں گے ولی بھی نہیں کر سکیں گے اجازت لبنیاں تے سفارشاں ہون گیاں شرک کی سب کو بڑی بھائی ہوتا ہے کہ بابا میری نہیں سنتا اللہ میری نہیں سنتا چنتا رہتے ہیں جو بات کرتا ہے